السلام علیکم، دس از وقار الحسن ایڈوکیٹ۔ جی دوستو، آج کی اس ویڈیو میں دفعہ 144 کے حوالے سے آپ کو کچھ اہم معلومات دیتے ہیں۔ دوستو، دفعہ 144 کیا ہے، یہ کب اور کیوں لگائی جاتی ہے؟ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں دفعہ 144 نافذ ہو گئی، ڈبل سواری پر پابندی لگا دی گئی یا جلسے جلوسوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ کورونا کے دنوں میں مارکیٹ، سکول کھولنے پر پابندی بھی اسی دفعہ 144 کے ذریعے لگائی گئی تھی۔ یہ سب کچھ در حقیقت ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 144 کے تحت گورنمنٹ کرتی ہے۔ دفعہ 144 ایک خاص قسم کا قانون ہے جو ایمرجنسی ماحول میں خاص علاقے، شہر یا جگہ پر نافذ کیا جاتا ہے۔ اس قانون کو انگریز دور میں آزادی کی تحریک روکنے کے لیے انگریز سرکار نے بنایا تھا۔ اس قانون کے تحت آزادی کی جدوجہد کرنے والی تحریکوں کو کچلا جاتا تھا۔ بدقسمتی سے آج بھی پاکستان انڈیا میں حکومتیں دفعہ 144 کا نفاذ احتجاج کو روکنے کے لیے کرتی ہیں۔ یاد رہے، پاکستانی آئین کے مطابق ہر شخص کو، گروہ کو حق حاصل ہے کہ وہ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں۔ دفعہ 144 کا نفاذ کون کرتا ہے؟ دفعہ 144 کو صوبائی حکومت، ضلع ناظم اپنے ضلع کی حد تک، اور اگر ضلع ناظم نہیں ہے تو ڈی سی ضلع کے خاص علاقے میں نافذ کرتا ہے۔ دفعہ 144 کسی علاقے میں 2 مہینے سے زائد نہیں لگائی جا سکتی، لیکن خاص صورتحال میں 2 مہینے سے زائد عرصے تک دفعہ 144 نافذ العمل رہتی ہے۔ دفعہ 144 کیوں لگائی جاتی ہے؟ جب کسی شہر یا علاقے میں نقص، عام فساد کا خطرہ ہو، لوگوں کی جان و مال کو خطرہ ہو، تو اس صورتحال میں صوبائی حکومت یا ڈی سی دفعہ 144 نافذ کر دیتا ہے۔ کس قسم کی پابندی ہوتی ہے دفعہ 144 کے دوران؟ دوستو، دفعہ 144 میں کوئی خاص قسم کی پابندی بیان نہیں کی گئی۔ اس کے مطابق حالات کے مطابق مختلف قسم کی پابندی لگائی جا سکتی ہیں۔ مثلاً اگر نقص عام دہشت گردی کا خطرہ ہو تو جلسے جلوسوں پر پابندی ہو سکتی ہے، لوگوں کے اکٹھے ہونے پر پابندی ہو سکتی ہے، ڈبل سواری پر پابندی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دکانیں کھولنے پر پابندی ہو سکتی ہے۔ فوگ کے دوران فضائی آلودگی کم کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں کوڑے کو آگ لگانے، اینٹوں کے بھٹے جلانے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ بسنت کے سیزن میں پتنگ ڈور کے استعمال پر پابندی کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے۔ غرض کہ ہر وہ پابندی جو کہ اس ایمرجنسی کے دوران لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ضروری ہو، تو اس دفعہ کے تحت پابندی لگا دی جاتی ہے۔ دوستو، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے؟ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 188 کے تحت دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی صورت میں 1 مہینے سے لے کر 6 مہینے تک قید کی سزا اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تو تھا میرا آج کا ٹاپک۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔